اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات، پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا، غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کے ایک کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا، سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر، بڑا صاف ستھرا ملک، بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے، میں نے کہا یار ذرا، انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے، 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں، جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا، دونوں نے، یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا. کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے، خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے، وہ تصور آج تک میرے ذہن میں، رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے، امیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک، یہ کیسے رہتا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ. اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے. اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا. جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے، انگریزوں سے سیکھا ہے، کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو، قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا، حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے، نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے، ایک پارٹ.